بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبردار نہ کر دوں بالأخسرين أعمالا جنہوں نے عمل کرنے کے باوجود خسارہ اور نقصان اٹھایا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وہ لوگ جن کی ساری زندگی کی کمائی اٹھ گئی وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا اپنے کہیں وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھے عمل کر رہے ہیں أولئك الذين كفروا بآيات ربهم یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیات اور نشانیوں کے ساتھ وَلِقَائِهِ اور اس کی ملاقات کے ساتھ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ پس برباد ہو گئے ان کے عمل فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا اے پیغمبر آپ ان کو بتا دیجئے ان کے لیے قیامت کے دن کوئی میزان کوئی بازو نہیں لگایا جائے گا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا یہ اس وجہ سے ان کو بدلہ ملا کہ انہوں نے کفر کیا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا اور میری آیات کے ساتھ اور میرے پیغمبروں کے ساتھ انہوں نے مذاق کیا ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریفات تمہیدات تمجیدات اور تقدیسات اللہ رب العالمین کے واسطے ہے جو ہمارا سب کا خالق و مالک ہے حاکم اور رازق بھی درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم کی ذات اقدس پر حضرات گرامی، جو آیات مبارکہ آپ حضرات نے سنی ہے، 16واں سپارہ ہے سورہ کہف، اور اس کی آیت نمبر 103 سے لے کر آیت نمبر 106 تک حضرات گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے۔ بعض لوگ اس کو جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ رمضان کے حوالے سے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ جمعۃ الوداع ہے، مطلب کہ رمضان کا آخری جمعہ، لیکن اس کے بعد بھی جمعے کے دن تو آتے رہیں گے، لیکن رمضان کے اندر یہ ہمارا آخری جمعہ ہے۔ اس کے بعد کسی کو بھی معلوم نہیں کہ ہم میں سے اگلا رمضان کس کو نصیب ہوگا اور کون اپنے رب کے حضور پیش ہو جائے گا۔ اگلا رمضان کس کو ملے کس کو نہ ملے، کیونکہ پچھلے رمضان کے اندر بھی کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے، کچھ بزرگ ہمارے ساتھ تھے، مائیں بہنیں ہمارے ساتھ تھیں، نوجوان ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج وہ اس رمضان المبارک کے اندر ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا برحق فیصلہ، موت اس کے اوپر لبیک کہتے ہوئے وہ اپنے رب کے حضور میں پیش ہو گئے۔ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں اس رمضان کے اندر، اس لیلۃ القدر کے اندر کتنے لوگوں کے نام زندوں کی لسٹ سے کاٹ کر ان کو مردوں کی لسٹ میں شامل کر کے ملک الموت کے حوالے کر دیا گیا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، یہ دنیا فانی ہے، ہم سب کو یہاں پر نہیں رہنا۔ ہم سے بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے چلے گئے، بڑے بڑے امیر لوگ آئے چلے گئے، بڑے بڑے حسین و جمیل لوگ آئے چلے گئے، بڑے بڑے نیک لوگ آئے چلے گئے، بڑے بڑے بدماش لوگ آئے چلے گئے، موت کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکا۔ امیر ہو تب بھی، غریب ہو تب بھی، اعلیٰ ہو تب بھی، ادنا ہو تب۔ اس لیے مجھے اور آپ کو ہر وقت اس جہان کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے، کہاں آ جائے، کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں۔ باقی ہر چیز کی آپ کو گارنٹی ملے گی، کمپنیاں دیتی ہے، وارنٹی ملتی ہے، لیکن انسان ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی زندگی کی کوئی وارنٹی، کوئی گارنٹی نہیں ہے، ایک منٹ کا کوئی مسا نہیں۔ اس لیے اس فانی جہان سے اپنی نظروں کو بچا کے نکل جاؤ، فائدہ اسی میں ہے۔ یہ موت میرے بھائیوں یہ ایک بارڈر ہے، بارڈر جس طرح دوسرے ممالک کے بارڈر ہوتے ہیں۔ ایک ملک سے آپ نے دوسرے ملک جانا ہو
اس ملک کی آپ پہلے کرنسی کا انتظام کرتے ہو. امریکہ میں جانا ہے تو آپ پیسوں کو ڈالر میں تبدیل کرتے ہیں. سعودی عرب جانا ہے آپ اپنے پیسوں کو ریال میں تبدیل کرتے ہیں. جس ملک میں بھی آپ جاتے ہو اس ملک کا پیسہ کرنسی آپ اس کا انتظام کرتے ہو. لیکن کیا وجہ ہے؟ موت یہ بھی ایک بارڈر ہے، ایک لائن ہے. اس لائن کو کراس کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو اگلے جہان میں منتقل ہو جانا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید موت آ گئی ہم فنا ہو گئے، مٹی میں مٹی ہو گئے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. آپ کا یہ خاکی جسم جو مٹی میں مل جائے گا، لیکن آپ کی روح جو اصل چیز ہے وہ زندہ اور جاوید رہے گی. اس نے رب کے حضور پیش ہونا ہے، آپ کے جسم کے سمیت پیش ہونا ہے. تو کیا ہم نے اس بارڈر کو کراس کرنے کے بعد جس وطن میں ہم نے جانا ہے اس کی کرنسی ہمارے پاس ہے؟ اس کرنسی کا نام ہے نیک اعمال. وہ نیک اعمال آپ کے پاس ہونے چاہیے جو اس وطن کی کرنسی ہے جہاں پر آپ نے جانا ہے لوٹ کر. کرنسی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. یہاں سے آپ بازار جائیں تو جیب کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں پیسے ہیں کہ نہیں، سودا لینا ہے، مکان بنانا ہے، گاڑی لینی ہے. میرے بھائی آپ کے پاس کرنسی ہونی چاہیے اس اصل وطن میں جانے کے لیے. کرنسی وہ آپ کی نمازیں ہیں، نمازوں کی پابندی ہے، وہ آپ کے روزے ہیں، آپ کا حج و عمرہ ہے، آپ کی زکاتیں خیراتیں ہیں. اور یہ نیک اعمال جتنے بھی ہیں یہ آپ کی پوٹلی میں ہونے چاہیے، آپ کے بریف کیس میں ہونے چاہیے. کیونکہ وہاں پر جتنا بھی لین دین ہوگا اللہ رب العزت کی قسم ہے وہاں پر سارے کا سارا لین دین وہ اسی کرنسی کے اندر ہوگا جو آپ کے پاس نیک عمل کا. اس کرنسی سے وہاں پر لین دین کیا جائے گا. کسی کا بھی آپ نے حساب و کتاب اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر دے دے تو وہ اسی کرنسی کے ذریعے ہوگا، نیک اعمال کے ذریعے. اگر آپ نے کسی پہ ظلم کیا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کی چغلی اور غیبت کی ہے، کسی سے نفرت اور دشمنی کی ہے، یہ ساری چیزیں وہاں پر نیک اعمال کے ساتھ ان کا تبادلہ کیا جائے. یہ آپ کی کرنسی ہے وہاں. لہذا آپ عقل مند بنیے، عقل مند اور سیانے بنیے کہ جو آپ کرنسی جمع کریں اس کی حفاظت کریں. کہیں راستے میں لوٹ نہ لیا جائے، آپ کرنسی آپ سے چھین نہ لی جائے، کرنسی آپ کی برباد نہ ہو جائے، کرنسی آپ کی فنا نہ ہو جائے، کرنسی آپ کی بیکار نہ ہو جائے. پہلے اس کرنسی کا انتظام کرو جو اس وطن میں چلتی ہے. انتظام کرنے کے بعد اس کرنسی کی آپ پھر حفاظت بھی کرو. حفاظت بڑی ضروری ہے. اللہ اکبر. اگر آپ کو ایک مہینہ آپ اپنے نوکری کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ایک مہینے کے بعد آپ کو مزدوری نہ دی جائے کتنا دکھ ہوتا ہے. ایک دن کی مزدوری اگر مزدور کو نہ ملے، سارا دن اس نے محنت اور مشقت اٹھائی، شام کو اس کو مزدوری نہ ملے کتنا دکھ ہوتا ہے. اسی طرح آپ کو سال بھر کی جمع پونجی 10 سال کی، 20 سال کی، یا آپ نے سروس کی ہے 40 سال 50 سال، ریٹائرمنٹ کے اوپر آپ کو پینشن نہ دی جائے، جمع شدہ پیسہ آپ کو نہ دیا جائے کتنا دکھ ہوگا. اسی طرح یہ آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے صدقے، آپ کی خیراتیں، یہ آپ کی جمع پونجی ہے. اس وطن کی
لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ وہاں اس ہوٹل میں پہنچے، موت کا بارڈر ہم کراس کریں، اگلے جہان میں قدم رکھیں تو آگے پتا چلے کہ آپ کا تو یہاں ہے ہی کچھ نہیں، ہمیں کچھ یہاں پر کوئی چیز آپ کی پہنچی نہیں، عمر بھر کی کمائی رکھ کے 100 سال کی، 50 سال کی، 80 70 سال کی نمازیں بھی گئی، روزے بھی نہ ہو، صدقے بھی نہ ہو، خیراتیں بھی نہ ہو، سجدے بھی نہ ہو، رکوع بھی نہ ہو، قیام بھی نہ ہو، حج بھی نہ ہو، عمرہ بھی نہ ہو، کوئی عبادت آپ کی وہاں پر جانے کے بعد پتا چلے لٹ گئی ہے، برباد ہو گئی ہے، کیا بنے گا وہاں پر؟ لہذا جو کرنسی آپ جمع کر رہے ہیں اس کو بچانا بھی ہے۔ اللہ ہماری عبادات کی حفاظت فرمائے۔ آپ نے رمضان میں عبادت کی ہے، آپ نے قیام کیا ہے، آپ نے تراویح پڑھی ہے، آپ نے تلاوت کی ہے، آپ نے صدقہ دیا ہے، آپ نے خیرات کی ہے، آپ نے اور نیک اعمال کیے ہیں، آپ اعتکاف پہ بیٹھے ہیں، پھر وظیفے ذکر اذکار کیے ہیں، آپ نے جمعے پڑھے ہیں، اللہ اپنی جناب پہ قبول فرمائے اور ان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ حفاظت ان کو بچا کے رکھنا ہے، یہ آپ کی کرنسی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، پھر مجھے اور آپ کو حساب بھی دینا ہے ہر چیز کا وہاں پر۔ یہ بات بھی ایک چھوٹی سی سن لو، حساب بھی مجھے اور آپ کو دینا ہے۔ 50-60 سال کی کمائی کا حساب دینا ہوگا وہاں پر، جتنی نعمتیں کھائی ہیں ان کا حساب دینا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم حساب کے قابل نہیں، اللہ ہم سب کو حساب و کتاب سے آزاد فرما دو۔ اگر تمہیں کہا جائے یہ گرم توا ہے، گرم توا، اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، صرف ایک وقت کا کھانا جو آپ نے کھایا ہے، کھانے کو بھی چھوڑو، ایک ٹائم کا ناشتہ جو آپ نے کیا ہے، اس گرم توے کے اوپر کھڑے ہو کر آپ صرف اپنے ایک ٹائم کے ناشتے کا حساب دے سکتے ہیں؟ گرم توے پہ کھڑے ہو کر ایک ٹائم کے ناشتے کا حساب دے سکتے ہو؟ زمین تانبے کی ہوگی برحق، زمین گرم ہوگی برحق، سورج سوا نیزے پہ ہوگا برحق، لوگ ابل جائیں گے۔ گرم توا کیا چیز ہے؟ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین ابل رہی ہوگی، ایک توے کے اوپر آپ کھڑے ہو کر ایک ٹائم کے ناشتے کا آپ حساب نہیں دے سکتے ہو۔ اس توے کے اوپر کھڑے ہو کر ساری عمر کا حساب آپ کیسے دے پاؤ گے؟ دے سکو گے؟ ایک ناشتے کا حساب کوئی دے سکتا ہے؟ تو یہ دیکھا ہو جائے، بتائے نا یہ ناشتہ میں نے ایسے حاصل کیا تھا، یہ کمائی میں نے وہاں سے کی تھی، یہ جائز تھی کہ ناجائز تھی، یہ چائے کہاں سے آئی، یہ پتی کہاں سے آئی، چینی کہاں سے آئی، اس کے لیے پیسے کہاں سے آئے، یہ روٹی کہاں سے آئی، آٹا کہاں سے آیا، یعنی یہ پیسے جائز تھے ناجائز تھے، کیا کیا تھا؟ ایک ٹائم کے ناشتے کا بھی آپ توے پر کھڑے ہو کر حساب دے سکتے تو پھر غور کر لو۔ اپنی زندگی کی لائن کو چینج کرنا ہوگا آپ کو، ہم سب کو اپنی زندگی کی لائن چینج کرنی ہے۔ مجھے رات کو 100 سال 50 سال 40 سال کے میرے بھائی یہ کھانے کا نعمتوں کا وہاں پر حساب دینا ہے، گرم توے کے اوپر کھڑے ہو۔ کوشش کرو کہ اس حساب سے آپ بچ جائیں، اللہ سب کو بچا لے، لیکن بچیں گے تب جب آپ کی کرنسی محفوظ ہوگی، جب آپ کی کرنسی محفوظ ہوگی، نمازیں بچی ہوں گی، عبادات بچی ہوں گی، آپ نے اپنے نیک اعمال کمائی کی حفاظت آپ نے کی ہوگی، پھر آپ اس سے بچ پائیں گے۔
ورنہ نہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ تو یہی بات یہاں پر کی گئی ہے۔ سنو قرآن پاک، فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَهَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا۔ اے میرے پیغمبر، ان لوگوں کو بتا دو، سنا دو، کیا ہم تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبردار نہ کر دیں جنہوں نے اعمال تو کیے ہیں لیکن ان کی عمر بھر کی کمائی لٹ گئی، عمر بھر کے اعمال ان کے برباد ہو گئے، کوئی بھی انہوں نے نفع نہیں دیا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اپنے کئی تو وہ سمجھتے ہیں ہم جناب بڑے ہی اچھے عمل کر رہے ہیں اور ہم نیک عمل کر رہے ہیں، اپنے کئی تو وہ جناب میاں مٹھو سمجھتے رہے ہیں، لیکن اللہ کے پاس ان کے عمل نہیں پہنچے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ۔ سب سے پہلا گروہ یہ ہے جن کے اعمال برباد ہو گئے، ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے، یہ کافر لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے، انہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا ہے، انہوں نے نبیوں کا انکار کیا ہے اور انہوں نے قرآن کا انکار کیا ہے۔ ان لوگوں نے ٹھیک ہے بڑے بڑے نیک عمل کیے ہیں، دنیا میں بڑی NGOز بنائی ہے، بڑی انسانیت کی خدمت کی ہے، بڑے راستے بھی بنائے ہیں، ہواؤں فضاؤں میں انہوں نے خدمت کی ہے، خدمات سر انجام دی ہے، اور تو اور انہوں نے جانوروں کے لیے بھی جناب انہوں نے کمیٹیاں بنائی، تنظیمیں بنائی ہیں، انہوں نے جانوروں کی بھی خدمتیں کی ہیں۔ اپنے دین کو یہ سمجھتے ہیں ہم تو بڑے ہی اچھے عمل کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم۔ یہ لوگ کافر ہیں، انہوں نے اللہ کی ملاقات کے اوپر یقین نہیں رکھا اور انہوں نے اللہ کی آیتوں پہ ایمان نہیں لایا اور انہوں نے اللہ کے حضور پیش ہونے پر ان کو یقین نہیں تھا۔ فرمایا فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال کو اللہ پاک نے برباد کر دیا، ان کے اعمال حبطت برباد ہو گئے۔ پکی بات ہے ان کے عمل قابل قبول نہیں، برباد ہو گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے لیے کوئی ترازو میزان نہیں لگایا جائے گا، ان کے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا، بغیر حساب و کتاب کے اٹھا کر ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ ہمارا حساب و کتاب آسان فرما دے۔ اللہ کی قسم بڑی مشکل ہوگی اگر آپ نے اپنے ان اعمال کی حفاظت نہ کی۔ سب سے پہلے جن کے اعمال برباد ہوں گے وہ کون ہیں؟ کافر۔ کون ہیں؟ کافر لوگ، وہ جتنے بھی نیک اعمال کر لیں اللہ کے ہاں قابل قبول بالکل نہیں۔ اللہ اکبر۔ اعمال کی قبولیت کے لیے یہ بات بھی سن لو، اعمال کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں۔ اعمال کی قبولیت کے لیے پہلی شرط، آپ جو عمل کر رہے ہیں آپ کے دل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے
کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اللہ کا حکم سمجھ کر کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اور دوسری شرط اعمال کی قبولیت کے لیے یہ ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ پیغمبر کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ موٹی سی دو شرطیں یہ یاد رہے گی۔ پہلی شرط یہ ہے آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں دل کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، صرف اللہ کی رضا مقصود و بس۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پیغمبر کے طریقے پر ہونا چاہیے جس کو آپ نے نبی مانا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ پیغمبر تمہارے لیے آئیڈیل نمونہ ہے، اس کی زندگی کے طرز نمونے کو آپ نے، طرز عمل کو اختیار کر کے آپ نے زندگی کے شب و روز گزارنے ہیں، عبادات کرنی ہے۔ پیغمبر کے طریقے پر ہوگا تو قبول ہوگی، قبولیت ہوگی، ورنہ نہیں۔ یہ دو شرطیں ہیں۔ آگے آؤ، اللہ پاک فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ۔ اے میرے نبی نے یہ بات بتاؤ، یہ بات بھی انہیں بتا دو کہ جناب کتنے ایسے بدبخت اور بد نصیب قیامت والے دن ہمارے دربار میں آئیں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، دنیا کے اندر عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، لیکن جب میرے پاس آئیں گے تو انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ عمل کر کر کے تھک گئے، دنیا میں نمازیں پڑھ پڑھ کے تھک گئے، نفل پڑھ پڑھ کے تھک گئے، نیک اعمال کر کر کے تھک گئے، لیکن تصلیٰ نارا حامیہ، جہنم میں پھینک دیے گئے۔ کیوں؟ اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، وہ لوگ بڑے بڑے جناب بڑے بڑے پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے آئیں گے، بڑے بڑے پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے آئیں گے، کوئی حمالیہ جیسے اعمال لے کے آئیں گے، لیکن جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے اللہ پاک کو ان کے اعمال کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ان کی نمازوں کی پرواہ نہیں، ان کے روزوں کی پرواہ نہیں، ان کی تلاوت کی صدقے خیراتوں کی پرواہ نہیں، ان کے حج اور عمرے کی اللہ پرواہ نہیں کرے گا، پھونک مار کے ہوا منصورہ، پھونک مار کے اللہ پاک اڑا دے گا۔ یہ لوگ بھی تو ہے، یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ بد نصیب ہیں جبھی جناب ان کی خلوتیں گندی ہوا کرتی تھی، ان کی تنہائیاں پاک نہیں تھی۔ مسلمانوں، نوجوانوں، اپنی تنہائیوں کو پاک کرو۔ میرے بزرگوں، میری ماں، میری بہنوں، اپنی تنہائیوں کو پاک کرو۔ اگر تمہاری تنہائی پاک نہیں ہوگی تمہارا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اپنی تنہائی پہ نظر کرو، جب آپ تنہا ہوتے ہو تمہارا عمل کیا ہوتا ہے؟ آپ تنہا کمرے میں ہو، آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ تنہا دفتر میں ہو، کیا کر رہے ہو؟ رشوت تو نہیں لے رہے، کہیں سود تو نہیں لے رہے، چھپ چھپا کے اور کوئی ایسا عمل خیانت تو نہیں کر رہے، اور کوئی آپ موبائل کے اوپر گندی فلمیں تو نہیں دیکھ رہے، کہیں چھپ چھپا کر اپنی تنہائیوں کے اندر آپ کیا کر رہے ہو؟ اپنی تنہائی کو پاک کرو گے عمل قبول ہوگا۔ اگر تمہاری تنہائی والی زندگی پاک نہیں ہوگی تمہاری یہ جمع پونجی یہ ساری کی ساری نیک اعمال والی کچھی برباد ہو جائے گی۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے، تصلیٰ نارا حامیہ، جہنم میں پھینک دیے گئے۔ اللہ ہم سب کی تنہائیوں کو پاک فرما دو۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ مسلمانوں، میرے بھائیوں، اپنی
کرنسی کی حفاظت کرو، اپنی عبادات کی حفاظت کرو، اپنے اعمال کو برباد ہونے سے بچاؤ۔ ایسے بھی عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اور مسلمانوں، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ پاک آپ کو مخاطب ہے، مجھے مخاطب ہے، اور میرے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، ماؤں بہنوں کو مخاطب ہے، کیونکہ آپ نے کلمہ پڑھ کر ایمان لائے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ پاک کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہو، اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہو۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری سے جب باہر نکلو گے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اطاعت سے باہر نکلو گے تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ تُبْطِلُوا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، میرے پیغمبر کی اطاعت کا پٹا گلے سے نکال کر شتر بے بہار بن کر اپنی عبادات کو برباد نہ کر دینا۔ اللہ اکبر۔ میں نے پہلے عرض کیا، نبی کی اطاعت، نبی کا طریقہ ضروری ہے اعمال کے اندر، اخلاص ضروری ہے اعمال کے اندر۔ اخلاص نہیں ہوگا، نبی کی اطاعت نہیں ہوگی تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود، فرمایا کل قیامت والے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا یہ چوٹی کے عمل کرنے والے ہوں گے۔ چوٹی کا عمل کرنے والا سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا۔ تو نے کیا یہ کہتا میرے اللہ، میں نے اپنے مال بھی خرچ کیا تیرے نام پر، گھر بار بھی چھوڑا تیرے لیے، اور جناب حتیٰ کہ میں اپنی جان کو میں نے قربان کر دیا تیرے لیے، تیرے دین کے لیے، اور جناب تیرے نام کے اوپر۔ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے تو نے کیا، لیکن کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اصل بات تیرے دل کی میں جانتا ہوں، تیرے دل کے اندر یہ نیت اور خیال تھا لوگ مجھے شہید کہیں، لوگ مجھے بہادر کہیں، لوگ مجھے تمغہ بصالت دیں، لوگ مجھے نشان حیدر دیں، اور جناب لوگ تجھے بہادر اور شجاع کہیں۔ لوگوں نے بہادر بھی کہہ دیا، لوگوں نے سپاہی بھی کہہ دیا، لوگوں نے بہت بڑا جنرل بھی تجھے کہہ دیا، بہت بڑا نگر سپاہی بھی تجھے کہہ دیا، نشان حیدر بھی تجھے مل گئے، اور بصالت کے تمغے بھی تجھے مل گئے۔ اب میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی، میرے پاس کچھ نہیں۔ حکم ہوگا اٹھاؤ شہید کو جہنم میں ڈالنا۔ یہ چوٹی کا عمل ہے، اگر دل میں اخلاص نہیں تو یہ بھی برباد ہے۔ پھر فرعون کو لایا گیا، تو نے کیا کیا؟ یہ جواب دیتا ہے میرے اللہ میں نے دین کو پڑھائے اور میں نے لوگوں کو باز کیا ہے، میں نے لوگوں کو نصیحتیں بڑی فرمائی ہے اور میں نے لوگوں کو دین سنایا اور سکھایا اور پڑھایا۔ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے لیکن کذبتا، تو بھی جھوٹا ہے اور تیری نیت دل کے اندر یہ بات تھی، لوگ تجھے بہت بڑا علامہ کہیں، لوگ تجھے جناب شیخ الکل بالکل جناب شیخ الحدیث و تفسیر بڑے بڑے جناب پیر طریقت رہبر شریعت کے لقب تجھے عطا کریں اور لوگوں کے اندر بڑا علامہ فہامہ تیری بابا بن جائے۔ ہاں تیرے دل کی نیت یہ تھی اور لوگوں نے تجھے علامہ بھی کہہ دیا، سب کچھ کہہ دیا اور لوگوں کے اندر تیرے جناب ڈنکے بج گئے۔ آج میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ تیرے دل کے اندر اخلاص نہیں تھا۔ حکم دیا جائے گا اٹھا کے عالم کو جہنم میں پھینک دو۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اخلاص نہیں ہوگا تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ شہید ہو یا عالم ہو پھر سبھی کو لایا جائے گا۔ اللہ میں نے بڑا مال خرچ کر دیا، میں نے بڑی مسجدیں بنائی، میں نے بڑا جناب مسجد
مسجدوں سے دعوت کیا اور میں نے بڑے مدرسے بنائے اور میں نے یتیموں کے وہاں پہ خرچ کیا، اے اللہ میں نے اتنا ہر سال صدقہ دیا، اتنی افطاریاں میں نے مسجد میں دی ہے، اتنی دیگیں میں نے چڑھائی ہے، اور جناب اتنا میں نے مال تیرے رستے میں لٹایا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، ہاں تو نے کیا ٹھیک ہے، لیکن تیرے دل کی کیفیت کو میں جانتا ہوں، لوگ اس لیے تو نے کیا کہ لوگ مجھے سخی کہیں اور جناب وعدہ کریں، لوگ تجھے اچھا سمجھے، لوگوں نے سخی بھی کہہ دیا، لوگوں نے واہ واہ بھی کر دیا، اٹھا کے سخی صاحب کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ امانت کی حفاظت کرنا ضروری ہے مسلمانوں، امانت کرنا کوئی اتنا سوال نہیں، سبحان اللہ کہہ کر آپ نے درخت لگا دیا جنت میں، لیکن اس درخت کے نیچے پہنچنے کے لیے پھر محنت چاہیے، اس درخت کے نیچے پہنچنے کے لیے آپ کو محنت کرنا ہوگی۔ اللہ ہم سب کی نیکیاں قبول فرمائے، اخلاص اخلاص پیدا کرو، اخلاص اور نبی کی اطاعت۔ آگے آئیے، یہ دوسرا نصیب ہے، فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ مشرک لوگ بڑے ہی ظالم ہیں، یہ مشرک لوگ بڑے ہی ظالم ہیں، یہ اللہ پاک کا حق چھین کر یہ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہاں پر 18 نبیوں کا تذکرہ کر کے فرمایا اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے اللہ پاک ان کے اعمال، نبیوں کے اعمال کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ سورہ نام میں 18 نبیوں کا نام لیا، نبیوں سے شرک ہونا کوئی دور کی بات نبی سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ پاک نے ایک وضاحت فرمائی ہے کہ اتنے بڑے عہدہ رکھنے والے انبیاء اگر ان سے بھی شرک ہو جاتا وہ بھی نجات پا سکتے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میرے پیغمبروں سے بھی شرک اگر ہو جاتا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے۔ لہذا معلوم ہوتا ہے مشرک میرے بھائیوں شرک کرنے والا اللہ پاک نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جنت کو حرام کر دیا گیا مشرک کے اوپر، اور جناب اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں۔ اگر مشرک لوگ مسجد بنائے تو بھی قبول نہیں، مشرک بندہ اگر کوئی جناب نمازیں پڑھتا ہے تو قبول نہیں، مشرک بندہ آپ تراویح پڑھتا ہے تو قبول نہیں، مشرک بندہ اگر صدقے دیتا ہے تو قبول نہیں، مشرک بندہ اگر جناب نظریں دیتا ہے تو قبول نہیں، نیازیں دیتا ہے تو قبول نہیں، بکرے اور چھترے دیتا ہے تو قبول نہیں، بڑے بڑے ڈنگر ذبح کرتا ہے تو قبول نہیں۔ مشرک آدمی میرے بھائیوں اس کا کوئی عمل بھی اللہ قبول فرماتے، کیونکہ اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے، اس نے اللہ کا حق چھین کر مخلوق کو دیا ہے۔ سجدہ کس کا حق ہے؟ عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق اس نے چھین کر مزاروں والوں کو، قبر والوں کو دیا۔ انہو من یشرک باللہ، ہاں تو اللہ پاک نے یہاں پہ فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرک کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کی مسجد تعمیر
تعمیر کرے مشرک کے لیے جائز نہیں، اللہ کا گھر تعمیر کرے مشرک کے لیے جائز نہیں، حج اور عمرے کرتا پھرے مشرک کے لیے جائز نہیں۔ اَيَّامُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ، اپنے جانوں کے ساتھ وہ جناب کفر کی گواہی دیتے ہیں، قبروں پہ سجدے کر رہے ہیں، قبروں پہ منتیں اور چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، وہاں پر پیشانیاں دکھا رہے ہیں، وہاں پر چوہانے ڈال رہے ہیں، وہاں پر جناب یہ منتیں چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، یہ کفر کے اوپر کھڑی ہے۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان لوگوں کے عمل بھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے برباد کر دیے۔ مشرک اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے عمل برباد کر دیے۔ ہاں بڑی بڑی لمبی لمبی عبادتیں کرنے والے، سو ہزار رکعتیں نفل پڑھنے والے اور ہزار دوڑنے والی تسبیحوں پر ورد اور وظیفے کرنے والے، میرے بھائیوں ان کا کوئی قدر اللہ قبول نہیں فرماتا۔ پڑھو قرآن مجید، اللہ ان کے عمل قبول نہیں فرماتے۔ حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، مشرق کوئی پاکستان کا ہے تو بھی، مشرق کوئی احمدآباد کا ہے پھر بھی، مشرق کوئی جہاں کا رہنے والا ہے، میرے بھائیوں مشرق پلید ہے، مشرق کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ شرک سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں بات مختصر کرنا چاہوں گا، آگے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اپنی آوازوں کو میرے پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرنا، اپنی آوازوں کو، اپنی شان کو، اپنے مقام کو اور اپنے مرتبے کو اور اپنی قوم کو اور اپنی برادریوں کو اور اپنے رسموں کو اور اپنے رواجوں کو میرے پیغمبر کی ذات سے اور میرے پیغمبر کی سنت سے اور میرے پیغمبر کی حدیث سے اونچا نہ کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا انتحبط اعمالکم، تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس بات کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ وہ تو بات تھی مشرک کی، یہ بات ہے میری اور آپ کی۔ ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ مطلب کیا؟ میرے نبی کی بات آ جائے، ایک طرف میرے پیغمبر کی بات ہے، ایک طرف میرے نبی کی سنت ہے، ایک طرف تیری برادری کی بات ہے، ایک طرف میرے نبی کی سنت ہے، ایک طرف تیرے ماں باپ کی بات ہے، ایک طرف میرے نبی کی بات ہے، ایک طرف چیئرمین کی بات ہے، ایک طرف نبی کی بات ہے، دوسری طرف چودھری کی بات ہے، ایک طرف نبی کی بات ہے، دوسری طرف تیرے ایم پی ایم ایل اے کی بات ہے، ایک طرف میرے پیغمبر کی بات ہے اور دوسری طرف تیرے کسی بڑیرے کی بات ہے۔ اللہ کی قسم اگر تو نے نبی کی بات کو نیچا کر دیا، قوم برادری کی رسم رواج کو اونچا کر دیا، تو سارے عمل اللہ برباد فرما دے۔ یہی کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہی کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے کہ نہیں؟ رسم اوپر ہے، رواج اوپر ہے، قوم کی بات اوپر ہے، برادری کی بات اوپر ہے۔ ایسی کوئی مولویاں نہیں، شادیوں میں خسرے مراسی کنجر آپ نے چاہو، مسلمان بھی کہلاؤ، رسمیں بھی کرو، رواج بھی کرو۔ تیرا حبیبہ جی کڑیاں نہیں ماننی جی، کڑیاں نہیں ماننی۔ ہاں یہی کڑیاں پھر آپ کو جہنم کا پالن بنائے گی، جنہوں نے آپ کو جنت سے نکلوایا، یہی آپ کو پھر جہنم میں بھی لے کے جائیں گی۔ سنو ہے کڑیاں،
گانوں میں گانے یہ بجائیں، فیشن یہ کریں، بے پردگیاں یہ کریں، بے حیائیاں یہ کریں، آپ بھی کہ چودھری بھی کہ حاجی بھی کہ سردار بھی کہ خان بھی کہ یہ کڑیاں نہیں مندیاں۔ نبی جو کہتا ہے کہتا رہے، اللہ جو کہتا ہے کہتا رہے۔ میں نے تو اس عورت کی بات ماننی ہے، اللہ کی قسم یہ روزے رمضان کی کمائی اور یہ عمر بھر کی کمائی اس طرح برباد ہوتی ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ جب آپ موت کے بعد اگلے وطن میں قدم رکھو گے آگے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت رونے اور چیخنے کا کوئی فائدہ؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا انا موقنون، پھر کہیں گے اللہ اب ہمیں یقین آیا، ہمیں واپس بھیج کہ ہم نیک عمل کریں۔ لیکن اس وقت کا رونا دھونا میرے بھائیوں کسی کام آئے گا؟ آخری بات، بدعات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پھر بدعتی کا بھی کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتے۔ لا يقبل اللہ لصاحب البدعۃ صوما ولا صلاۃ ولا حجا ولا عمرۃ ولا جہادا ولا صرفا ولا عدلا ويخرج الاسلام كما يخرج الشارع من الحجین۔ ابن ماجہ کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا بدعتی آدمی کا کوئی عمل قبول نہیں۔ بدعتی آدمی جو دین کے اندر ٹھگڑیاں لگاتا ہے، اپنی مرضی سے عبادتیں بناتا ہے، اپنی مرضی کے ورد بناتا ہے، اپنی مرضی کے درود بناتا ہے، اپنی مرضی کی نیکیاں بناتا ہے، اپنی مرضی کی نمازیں بناتا ہے، یہ بدعتی آدمی ہے۔ دین کے اندر اس نے اضافہ کیا ہے، نیکیاں بنا بنا کر سارے دین کا اس نے حلیہ بگاڑا ہے۔ اللہ اس کی نہ نماز قبول کرتا ہے، نہ حج قبول کرتا ہے، نہ عمرہ قبول کرتا ہے، نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ جہاد قبول کرتا ہے، ولا صرف ولا عدلا، نہ فرضی عبادت نہ نفلی عبادت، کوئی عبادت اللہ قبول نہیں فرماتے، اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہذا بدعت سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دین کے اندر کوئی نیکی آپ نے ایجاد کرنی، یہ کیا ہے جی یہ ختم شریف ہے جی، یہ کیا ہے جی یہ جناب مکان کا افتتاح ہے ختم پڑھ رہے ہیں، یہ جناب فلاں مر گیا اس کے پیچھے ختم پڑھ رہے ہیں جناب پارٹی کو بلا کر، یہ کیا ہو رہا ہے یہ تیجا، یہ 10واں، یہ 7واں، یہ 40واں، اور یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے، نبی کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ ابھی آئے گی آگے پھر جناب یہ کیا ہے، یہ عید میلاد النبی ہے جی، یہ میلاد ہے، پھر دیگیں پکتی ہیں، چڑھاوے چلتے ہیں، محرموں کے اندر بھی دیگیں پک رہی، یہ سب بدعات اور خرافات ہیں۔ اللہ کی قسم تمہارے باقی نیک اعمال بھی ان سے برباد ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ میری اور آپ سب کی کمائی کہیں لٹ نہ جائے۔ مسلمانوں کفر سے توبہ کرو، شرک سے بچ کے رہنا، بدعات سے بچ کے رہنا، اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرنا، ریاکاری سے بچ کے رہنا، نبی کی اطاعت کے اندر زندگی بسر کرنا۔ رمضان کے بعد بھی وہی پروردگار ہے، وہی نبی ہے، وہی دن اور راتیں ہیں۔ میرے بھائیو جس طرح آپ نے رمضان کے اندر اللہ کی عبادت کی ہے، مساجد کی حاضری کو یقینی بنایا ہے، رمضان کے بعد بھی اسی طرح اس حاضری کو یقینی بنا کے رکھنا اور اللہ سے زیادہ دعائیں کرنا کہ اللہ جو ہم نے کمائی کی ہے اپنی جناب سے قبول فرمانا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔